اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا بشر المنافقین بأن لهم عذابا علیما۔ حضرات محترم، ہر دانا اور عقل مند انسان فتنے کے دور میں جب ہر طرف افراتفری ہو، قانون کی حکمرانی کمزور ہو جائے تو اپنے مال اور اولاد کی بڑی فکر کرتا ہے۔ اگر اس کے پاس مال آئے تو اسے سنبھالنے کی کوشش کرتا ہے، اپنی اولاد کے لیے ہر دم فکر مند رہتا ہے۔ اچھی بات ہے، لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ ان سب چیزوں سے زیادہ جس بات کی فکر ایک مسلمان کو ہونی چاہیے وہ اس کا ایمان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وقت ایسا آئے گا چاروں طرف سے ایمان سمٹ کے مدینے کی طرف آ جائے گا۔ لوگوں کی کیفیت یہ ہوگی ایمان کی کہ جس طرح جسم کے اوپر ایک چھالا بنتا ہے، بظاہر اس کا حجم، اس کی شکل و صورت بہت بڑی نظر آتی ہے، لیکن جیسے ہی اس کے اندر سوراخ ہو تو اس کے ختم ہونے میں ایک لمحہ بھی نہیں لگتا۔ اس طرح انسانوں کے ایمان کی حالت ہو جائے گی کہ ایمان کا پتہ ہی نہیں چلے گا کہ کیا عمل کیا جس کی وجہ سے وہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے۔ اور یاد رکھیں، ایک مسلمان کی کامیابی کے لیے سب سے اولین شرط جو ہے وہ ایمان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ایمان کی وجہ سے ہی لوگوں کو کامیابی ملے گی، حتیٰ کہ بعض لوگ اپنے برے اعمال کی وجہ سے جہنم میں چلے جائیں گے تو پھر اللہ مجھے سفارش کی اجازت مرحمت فرمائیں گے تو میں ایمان کی مقدار کے مطابق ان کی سفارش کروں گا، حتیٰ کہ جس بندے کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہوگا میں اسی سفارش کر کے جہنم سے نکال لوں گا۔ تو اس لیے یہ بات مجھے اور آپ کو یاد رکھ لینی چاہیے کہ یہ ایمان ہماری دنیا اور آخرت کے لیے کتنی قیمتی چیز ہے۔ اللہ رب العزت دنیا کے اندر بھی اگر کسی کو دوست رکھتا ہے تو اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ صرف ایمانداروں کو اپنا دوست رکھتا ہے۔ جس کے پاس ایمان کی نعمت نہیں اللہ اسے دوست نہیں رکھتا، کیونکہ جو شخص کفر کی زندگی، ایمان کی ضد ہے کفر، جو انسان کفر کی زندگی بسر کرتا ہے اولیاؤہم الطاغوت، اس کی دوستی طاغوت سے ہوتی ہے، اللہ سے نہیں ہوتی۔ اس لیے بحیثیت مسلمان مجھے اور آپ کو اپنے ایمان کی ہر دم فکر کرنی چاہیے اور اسے تولنا چاہیے کہ میں اس وقت ایمان کی کس کیفیت میں ہوں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایمان گھٹتا اور بڑھتا ہے۔ کس طرح گھٹتا ہے، کس طرح اس میں اسے جلاب ملتی ہے، کس طرح اسے تقویت ملتی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کی غذا نیک اعمال ہیں۔ جیسے جیسے انسان نیک اعمال کرتا ہے اس کے ایمان کو تقویت ملتی ہے، جیسے اس کا عقیدہ درست ہوگا اس کے ایمان کو تقویت ملے گی،
جیسے اس کا اللہ اور اس کے رسول کی باتوں پہ یقین پختہ ہوگا اس کے ایمان کو تقویت ملے گی، لیکن جیسے جیسے انسان کا رویہ انکار کا ہوتا ہے کہ بات کو سنا اگنور کر دیا، بات کو سنا اسے طویل کر دی، بات کو سنا اس کی طرف توجہ ہی نہیں کی، تو اللہ رب العزت ایسے انسان کے متعلق کیا فرماتے ہیں جو آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں، ذرا غور سے سماعت فرمائیں۔ یہ سورۃ نساء ہے، اس کی آیت نمبر 136، 137، 138 ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، آمنو، صحیح ایماندار بن جاؤ۔ اب اس آیت پہ تھوڑا سا غور کریں تو ہمیں احساس ہوتا ہے ایک ایمان کا دعویٰ ہے اور ایک صحیح ایماندار ہونا ہے۔ اللہ کے ہاں صرف دعویٰ قابل قبول نہیں ہے، ہم میں سے اکثر لوگ دعوے دار ہیں۔ اللہ رب العزت سورۃ یوسف کے اندر ایک بات فرماتے ہیں، انسان کانپ جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، اکثر لوگ جو ایمان کے دعوے دار ہیں نا، ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، وَمَا يُؤْمِنُ، حالانکہ وہ ایماندار نہیں ہوتے، اکثرہم، اکثر ان میں، الا وہم مشرکون، مگر وہ شرک میں مبتلا ہوتے ہیں۔ اب اس لیے ضروری ہے جس طرح ہم اپنے مال کے متعلق ہمیشہ حساس رہتے ہیں، اس کی حفاظت کرتے ہیں، اسی طرح مجھے اور آپ کو اپنے ایمان کی حفاظت بھی کرنی چاہیے۔ انسان کو ہمیشہ اپنے آپ کو تولنا چاہیے کہ میں اس ایمان کی کس کیفیت میں ہوں، کیونکہ میرے عزیز بھائیو سورۃ حجرات کے اندر کئی دفعہ آپ کے سامنے یہ بات عرض کی ہے، تو بطور نصیحت آج پھر اپنے لیے اور آپ کے لیے پڑھتا ہوں۔ اللہ رب العزت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ آئے، انہوں نے اسلام کو قبول کیا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد فوراً کہنے لگے آمنا آمنا آمنا، ہم ایماندار ہو گئے، ہم ایماندار ہو گئے۔ اللہ نے آیتیں اتار دی، اللہ نے کہا قالت الاعراب آمنا، یہ اعراب کہہ رہے ہیں ہم ایمان لائے۔ قالت الاعراب آمنا قل، اے نبی آپ انہیں فرما دیجئے لن تؤمنوا، ابھی ایماندار نہیں ہوئے، ولیکن قولوا اسلمنا، بلکہ ابھی تو تم نے اسلام کو قبول کیا ہے، ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، صرف زبان سے اقرار کر لینا یہ ایمان کے لیے کافی نہیں ہے۔ ایمان اس وقت ہے جب تمہارے دل میں داخل ہو جائے گا۔ وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، اب کیسے پتا ہوگا، کیسے پتا چلے گا کہ ایمان دل میں داخل ہو گیا؟ تو اللہ اس کے لیے ایک معیار بتاتے ہیں، ان تطیعوا اللہ ورسولہ لا یلتکم من اعمالکم شیئا، انسان اپنی زندگی کے جملہ معاملات اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں کرے، وہاں اپنے فرقے کی نہیں، اپنے آباء و اجداد کے طریقے کو نہیں، اپنے معاشرے کی رسوم کو نہیں، ان تطیعوا اللہ ورسولہ، اگر اللہ اور اس کی رسول کی اطاعت کرو گے تو پھر ایمان دل میں داخل ہوگا۔ اگر انسان کے پاس یہ نعمت نہیں ہے، انسان ہر دیکھی چیز کو اپنا لیتا ہے، انسان اپنے معاشرے کی رسومات کو ہی نیکی سمجھتا ہے، یا انسان اپنے فرقے کی بات کو ہی نیکی تصور کرتا ہے، تو پھر یقین مانیے ایمان نہیں آ سکتا۔ ایمان کے لیے یہ بڑی حساس مسئلہ ہے، مجھے اور آپ کو اس بات پہ فکر کرنی چاہیے اپنی۔
اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا۔ ان باتوں سے سر منہ بھی نہیں ادھر ادھر ہونا، اپنے اعمال کو ادھر ادھر نہیں کرنا۔ اگر ایسا کرو گے تو ان اللہ غفور الرحیم، پھر اللہ بڑا ہی بخشنے والا مہربان ہے۔ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، ایماندار تو فقط وہ لوگ ہیں، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ، جو اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں، یعنی جو رب کہتا ہے اسے سچ سمجھتے ہیں، اسی پہ عمل کرتے ہیں، ورسولہ، اور اس کے رسول کی ہر حکم کی تعمیل کرتے ہیں، ثم لم یرتابوا، نہ اللہ کی کسی بات میں شک کرتے ہیں، نہ رسول اللہ کی کسی بات میں شک کرتے ہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی خوبصورت بات کہی تھی۔ اس نے کہا، اے امام وقت، آپ کی کتاب موطا امام مالک یہ بطور قانون عالم اسلام میں نافذ کرنا چاہتا ہوں۔ تو امام مالک نے پتہ کیا جواب دیا تھا؟ اس میں کچھ رسول اللہ کے فرامین ہیں، ان کو نافذ کرنے کے لیے میری کسی اجازت کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اس میں کچھ میرے فتاوے ہیں، وہ درست بھی ہو سکتے ہیں، غلط بھی ہو سکتے ہیں۔ اللہ کی قسم، اس کائنات کے اندر دنیا کے ہر انسان سے اختلاف کیا جا سکتا ہے سوائے اس قبر والے کی، یعنی جناب محمد الرسول اللہ کی قبر کی طرف اشارہ کیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ایمان کی نشانی اللہ نے جو بتائی، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا، ایماندار صرف وہ اپنے آپ کو کہہ سکتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی ہر بات میں ایمان رکھتا ہے، ثم لم یرتابوا، پھر اس میں کسی شک میں مبتلا نہیں ہوتا۔ آپ دیکھیں، ہمارے سامنے ایک مسئلہ پیش کیا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا اس طرح یہ کام کرو۔ ہم پوچھتے ہیں حکمت کیا ہے جی؟ جب کہ ہمارا حق یہاں حکمت پوچھنے کا نہیں، ایک مومن کا کام یہ ہے کہ سمعنا و اطعنا، یہ اللہ کے رسول کی بات ہے، میں نے سن لی، اب میں فرما برداری کروں گا، یہ میرے رب کی بات ہے، میرے پاس دوسرا کوئی آپشن نہیں ہے، میں اللہ رب العزت کی بات کو سنا ہے اور اس پہ عمل کروں گا، اس کی اطاعت کروں گا۔ اگر ایک انسان ایسا نہیں کرتا تو کیا وہ اپنے ایمان پہ قائم ہے؟ سورۃ احزاب ہے، 22واں پارہ، اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم، تم میں سے کوئی شخص، مرد ہے یا عورت، ایماندار نہیں ہو سکتا، کب ایماندار نہیں ہے؟ ان يكون لهم الخيرة من امرهم، جب اللہ کوئی حکم دے یا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آئے، پھر وہ اپنا اختیار استعمال کرے کہ ابھی نہیں پھر کروں گا، یا ایسے نہیں ایسے کروں گا۔ جب اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ جائے تو ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اسی وقت انسان اپنے رویوں کو بدل دے، انسان اپنی غلطی کو چھوڑ دے، انسان اللہ کے حکم کی تعمیل کرے، پھر انسان اپنے ایمان کے متعلق دعویٰ کر سکتا ہے۔ اللہ یہ بھی بات ناپسند کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، ثم کفروا، پھر انکار کر دیتے ہیں، بھئی یہ بھی بات میری پسند نہیں ہے، یہ بات پرانی ہے، یہ بات آج کے تقاضوں کے مطابق نہیں ہے، ثم کفروا، پھر کوئی معاملہ ایسا ہوتا ہے تو اس پہ پھر مان لیتے ہیں، ثم آمنوا ثم کفروا، یعنی کبھی ایمان کبھی کفر، کبھی ایمان کبھی انکار، کبھی ایمان کبھی انکار۔ تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ثم ازدادوا کفرا،
پھر اللہ اسے کفر کے اندر زیادہ کر دیتے ہیں. جسے اپنی ایمان کی فکر نہیں ہے نا، وہ دونوں چیزوں کو ساتھ ساتھ لے کے چلتا ہے. کسی چیز کا انکار کر دیا، کسی چیز کو مان لیا. کہا ان الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا، اللہ اکبر، ثم ازدادوا کفرا لم یکن اللہ لیغفر لهم. جب کفر بڑھ جاتا ہے تو پھر اللہ اس کے لیے معافی کا دروازہ بھی بند کر دیتا ہے. اللہ پھر اسے معاف نہیں کرتے. العیاذ باللہ، اللہ ایسی بد نصیبی سے ہم سب کو محفوظ رکھے. ولا لیہدیہم سبیلا، اور اللہ اسے سیدھے رستے پہ بھی نہیں آنے دیتے. اس لیے یہ کوئی دانائی کی بات نہیں ہے کہ جو میرے من کو اچھی بات لگے اسے تو مان لوں، جو بات مجھے اچھی نہیں لگتی بے شک وہ اللہ کا حکم ہے یا اس کے رسول کا، اسے نہ مانوں. اس سے نقصان کسی کا نہیں، میرا اپنا ہوگا. ثم ازدادوا کفرا لم یکن اللہ لیغفر لهم ولا لیہدیہم سبیلا. آپ میری بات کی تحقیق ضرور فرمائیے گا. یہ آیت نمبر 137 ہے، سورۃ نساء ہے، 5ویں پارے کا سیکنڈ لاسٹ رکوع ہے. تو اللہ ایسے انسان کو پھر ایماندار نہیں. العیاذ باللہ، العیاذ باللہ، اللہ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے. اللہ ایسے انسان کو منافق تصور کرتے ہیں. پھر کہا بشر المنافقین، جو منافق ہیں انہیں بشارت دے دو. کس بات کی بشارت؟ بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، دردناک عذاب کی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، دردناک عذاب، یہ خوشخبری تو نہیں ہے نا؟ تو جس طرح وہ اللہ کے ساتھ مذاق کرتے ہیں، ان الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا، اسی طرح اللہ نے بھی ان کے ساتھ مذاق کیا. پھر میری طرف سے بھی یہ خوشخبری ہے. کس بات کی؟ عذاب علیم. اس لیے میرے عزیز بھائیو، میرے اور آپ کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی ایمان کی فکر کریں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ہم سوچ سکتے ہیں کہ ہم تو انکار نہیں کرتے. میں کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، اور یہ قرآن کی عدالت میں بھی اپنے آپ کو کھڑا کروں، آپ بھی اپنے آپ کو کھڑا کریں. ہم دیکھیں کہ ہم کہاں تک ماننے والے ہیں. سب سے پہلے سورۃ حجرات ہے، اس کی آیت نمبر 1 ہے. اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، کون مخاطب ہیں؟ ایماندار. یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، تمہارا رب تمہیں اجازت نہیں دیتا کہ تم اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو، بلکہ حکم کیا ہے؟ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اطاعت کرنی ہے. اطاعت کیا ہوتی ہے؟ پیچھے پیچھے چلنا. جو انہوں نے کیا ہے وہ آپ کریں، جو حکم دیا گیا ہے وہ کریں. حکم ہے اللہ کا، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. اہل ایمان اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہیں بڑھنا. اسی طرح اہل ایمان کو ایک حکم یہ بھی ہے، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم. اے ایمان کے دعوے دارو، اللہ اور اس کے رسول جب بھی کسی بات کا حکم دیں یا کسی بات پہ تمہیں بلائیں فوراً قبول کر لو. اب مجھے اور آپ کو سوچنا چاہیے کہ ہم قبول کرتے ہیں. اللہ کے کتنے حکم ہیں جو میرے سامنے ہیں لیکن میری زندگی میں نہیں ہیں. اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے فرمودات ہیں جو میری زندگی میں مجھے بتائے گئے ہیں لیکن میرے من کے اندر نہیں ہیں وہ. تو پھر کیسے اللہ کے سامنے چھٹکارا ہوگا؟ غور طلب بات یہ ہے
دیکھیں آج دنیا کے اندر میں اپنی وزاداری بنا کے آپ کی آنکھوں میں دھول جھونک سکتا ہوں، آپ میرے سامنے اپنے آپ کو چھپا سکتے ہیں، بلکہ حقیقت بات یہ ہے کہ یہ اللہ کا ہم پہ فضل اور احسان ہے کہ اللہ نے ہماری خطاؤں پہ پردہ ڈالا ہوا ہے۔ میں آپ کو اچھا سمجھ رہا ہوں، آپ مجھے اچھا سمجھ رہے ہیں۔ اگر ہماری خطاؤں سے پردے ہٹ جائیں نا، نہ میں آپ کے سامنے کھڑا ہو سکوں نہ آپ، تو یہ اللہ کا احسان ہے ہم پہ کہ ہم ایک دوسرے کے متعلق اچھا گمان رکھتے ہیں، لیکن یاد رکھیں ہمارے تو درمیان ایک دوسرے کے پردے ہیں۔ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ، ہم میں سے کوئی بھی انسان اللہ کے سامنے چھپا ہوا نہیں ہے۔ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ، جب رات کے اندھیروں میں اور پچھلی کوٹھڑیوں میں بیٹھ کے تم پلاننگ کرتے ہو، سمجھتے ہو دنیا میں کوئی ہمیں دیکھ نہیں سکتا، اللہ کہتے ہیں میرا علم اس وقت بھی تمہارے پاس ہوتا ہے۔ اذ یبیتون ما لا یرضی من القول، تم ایسے کام کرتے ہو جس سے تمہارا رب راضی نہیں ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت اہل ایمان کو حکم دے رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموال الیتامی ظلما، اے ایمان کے دعوے دارو کسی یتیم کا مال ظلمن نہ کھانا۔ آج کتنے یتیم ہیں جو عدالتوں کے دروازوں پہ سسکیاں بھر بھر کے رو رہے ہیں کہ ان کے خون کے رشتوں نے ان کا سب کچھ چھین لیا ہے۔ انما یاکلون فی بطونہم نارا، یہ چھیننے اور کھانے والے کو احساس نہیں کہ وہ اپنے پیٹ میں جہنم کا ایندھن بھر رہا ہے۔ تو کیا ایمان کا تقاضا یہی ہے کہ ہم یتیموں کا مال کھائیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کہا تھا، جس نے صرف پیار کے ساتھ یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھا، اس کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں گے اللہ اتنے گناہ معاف کر دیں گے۔ تو کہا جس کے گھر میں یتیم پلتا ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے یتیم کی پرورش کرتا ہے، جب قیامت کے دن اللہ جنت عطا کریں گے، وہ یتیم کی پرورش کرنے والا جنت میں میرے ساتھ اس طرح ہوگا جس طرح یہ انگلی اس کے ساتھ ہے۔ آج آپ عدالتوں میں جا کے دیکھ لیں، خاندانوں میں دیکھ لیں، ایک تو ان بیچاروں کا باپ انہیں بچپن میں چھوڑ کے دنیا سے چلا گیا، دوسرا اب جن کے پاس اللہ نے طاقت دی ہے وہ سب کا سارا مال ہڑپ کر جائے، کیا اس کا نام ایمان ہے؟ اللہ تو اہل ایمان کو کہتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموال الیتامی ظلما، اگر اپنے ایمان کے دعوے میں سچے ہو تو کسی یتیم کا مال ظلمن نہ کھانا۔ چلو وہ تو یتیم تھا نا، اللہ تو اہل ایمان کو یہ بھی اجازت نہیں دیتا، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، تم ایک دوسرے کا مال بھی نہیں کھا سکتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک دن بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں، لوگ آپ کے ساتھ ساتھ ہیں، اور آپ ذرا تصور کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے منفرد شخصیت تھے سارے انسانوں میں۔ آج آپ دیکھیں نا، آپ اپنے بیٹے کی بارات لے کے جاتے ہیں، وہ کچھ بھی ہو لیکن وہ اس دن سب سے زیادہ اسپیشل ہوتا ہے، سب کی نظریں اس پہ ہوتی ہیں۔ تو نبی کریم تو ساری کائنات کے دولے تھے، وہ تو پوری زندگی کے لیے سب کے لیے تھے۔ اب طواف فرما رہے ہیں سب
کی توجہ آپ کی طرف اور آپ کی نقل کر رہے ہیں سب لوگ، اچانک آپ رک جاتے ہیں، رک کے کعبۃ اللہ کو مخاطب کرتے ہیں. اور کعبۃ اللہ کے متعلق یہ بات ذہن میں رکھیں، جب انسان کعبۃ اللہ کی جاتا ہے نا، اللہ کے گھر میں داخل ہوتا ہے، اس کی نظر اللہ کے عزت والے گھر پہ پڑتی ہے، تو سب سے پہلے کیا حکم ہے کہ کعبۃ اللہ کے لیے دعا کرو. عموماً لوگ کہتے ہیں پہلی نظر پڑتے اپنے لیے دعا کرو، حقیقتاً حکم یہ ہے کہ کعبۃ اللہ کے لیے دعا کرو. کیا؟ اللہم زد ھذا البیت تعظیما و تشریفا و تکریما. اے اللہ اس گھر کے عزت، شرف اور عزت میں اور عظمت میں اور اضافہ فرما. اور یقین جانیے اگر انسان جائے نا تو کعبۃ اللہ کو ہاتھ نہ لگے، بوسہ لینا، ملتزم سے چمٹنا، یہ ہاتھ نہ لگے تو بندہ حسرت لے کے واپس آ جاتا ہے کہ میں کعبۃ اللہ کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا. یعنی وہ اتنی مقدس اور مطہر جگہ ہے. نبی کریم کھڑے ہو کے اسے مخاطب کرتے ہیں، اے کعبۃ اللہ، اللہ نے تمہیں بڑی عزت، شرف اور حرمت سے نوازا ہے، لیکن یاد رکھ ایک مسلمان کا مال، ایک مسلمان کا خون اور ایک مسلمان کی عزت اللہ کو تجھ سے زیادہ محبوب ہے. آج کتنے مقدمے ہیں ایک مسلمان نے دوسرے مسلمان کی عزت کو پامال کیا، ایک مسلمان نے دوسرے مسلمان کے خون کو حلال کیا، ایک مسلمان نے دوسرے مسلمان کے مال کو چھینا. ممکن ہے اس دنیا میں فیصلہ نہ ہو، لیکن کل قیامت کے دن ان سب چیزوں کا فیصلہ ہوگا. آج مقتول کمزور ہے، قاتل طاقتور ہے، وہ اپنی طاقت، اپنی سفارش، اپنے مال کے بلبوتے پہ بری ہو جاتا ہے. لیکن قیامت کے دن ہم کیا کریں گے؟ جب مقتول کو اللہ طاقت عطا فرمائیں گے، اس نے ایک ہاتھ میں اپنا کٹا ہوا سر پکڑا ہوگا، دوسرے ہاتھ میں اس قاتل کی گردن کو پکڑا ہوگا، اور اللہ کی بارگاہ میں لے کے آئے گا، کہے گا اللہ اسے پوچھ مجھے کیوں مارا تھا، کیا جرم تھا میرا. دوسرا یہ کہ اللہ مجھے بدلہ لے کے دے. اور اس دن اللہ کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کریں گے. اس لیے چونکہ اللہ اہل ایمان سے پیار کرتا ہے اور اہل ایمان کو حکم دے رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل. اہل ایمان ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے نہ کھانا. ہم میں سے کون ہیں جو اس معاملے میں اپنی ایمان کی حفاظت کرتے ہیں؟ یہاں مجھے بھی غور کرنا چاہیے، آپ کو بھی غور کرنا چاہیے. ہم صرف میٹھی میٹھی باتیں سننا چاہتے ہیں. یہ کچھ باتیں تو تلخ ہیں، لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ ہماری کامیابی منسلک ہے ایمان کے ساتھ. ایمان صرف سودا بیچنے کے لیے نہیں ہوتا. اسی طرح میرے عزیز بھائیوں، اللہ رب العزت ایک مومن کی اتنی عزت اور احترام کرتے ہیں. کہا وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا أَلِيمًا. جو کسی مومن کو قتل کرتا ہے اور قتل ناحق کرتا ہے، اللہ اس کو 5 قسم کے عذابوں سے دوچار کریں گے. وہ کیا عذاب ہیں؟ نمبر 1، جو کسی ایماندار کو، مومن کو قتل کرتا ہے، پہلا عذاب فجزاؤہ جہنم،
اس بد نصیب کا ٹھکانہ جہنم ہے جو ایک ایماندار کو قتل کرتا ہے۔ نمبر 2، خالدن فیہا، وہ اس جہنم میں ہمیشہ رہے گا۔ نمبر 3، وغضب اللہ علیہ، اس بد نصیب پہ اللہ کا غضب نازل ہوگا ہمیشہ۔ اور چوتھا، وَلَعَنَهُ، وہ ہمیشہ اللہ کی رحمت سے محروم رہے گا، اس پہ اللہ کی لعنت برسے گی۔ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، اس کے لیے اللہ نے بہت عظیم عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اب اگر ہم ایماندار ہیں تو اللہ ہمیں اس بات سے منع کرتا ہے کہ نہ تو ایماندار کا مال کھانا ہے اور نہ ایماندار کو قتل کرنا ہے۔ یہیں پہ ہمارے ایمان چیک ہو جاتا ہے کہ ہم کیسے ایماندار ہیں۔ اور میرے بھائیوں، سب سے بڑی بات جو سورۃ انفال کے اندر اللہ نے فرمائی، یہ تو ترازو لگا دیا اللہ رب العزت نے کہ ہر انسان اپنے ایمان کو تول سکتا ہے۔ اس میں اللہ فرماتے ہیں انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، ایماندار وہ ہیں اذا ذکر اللہ، جب اللہ کی نصیحت ان کے سامنے بیان کی جاتی ہے، وجلت قلوبہم، ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ ایک وہ انسان جس کے اندر ایمان کی نعمت نہیں ہوتی، وہ ادھر سے سنتا ہے ادھر سے نکال دیتا ہے، اس کے لیے برائی ایسے ہی ہے جیسے مکھی بیٹھی اس نے اڑا دی۔ ایماندار کے لیے تو گناہ جو ہے ایسے ہو جاتا ہے جیسے اس کے سر پہ پتھر گر پڑا ہے، بوجھ آ گیا ہے۔ اور جب نصیحت کی بات آئے تو اسے اپنی کسی غلطی کا احساس ہوتا ہے تو وجلت قلوبہم، ان کے دل ڈر جاتے ہیں، دل کے اندر چاہت پیدا ہوتی ہے کہ مجھ سے تو فلاں فلاں موقع پر فلاں فلاں غلطی ہوئی تھی، مجھے اپنے رب سے معافی مانگنی چاہیے۔ کیونکہ میرے عزیز بھائیو، یہ بات یاد رکھیں، بعض اعمال ایسے ہیں جس کی وجہ سے ایمان انسان سے الگ ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس طرح تم میں سے کوئی شخص گھر میں آتا ہے اور ایزی ہونے کے لیے اپنی قمیض اتار کے لٹکا دیتا ہے، اس طرح جب ایک مومن آدمی سے گناہ یعنی بدکاری زنا ہوتا ہے، اس کا ایمان اس طرح اتر جاتا ہے جس طرح وہ قمیض اتار کے سائڈ پہ کر دی ہے، اور جب وہ واپس پلٹتا ہے تو اس کی کیفیت وہ نہیں ہوتی، وہ انتہائی لاغر ہو چکا ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک شخص جب چوری کرتا ہے تو جب تک وہ چوری میں مشغول رہتا ہے ایمان اس کے ساتھ نہیں ہوتا، لیکن جب وہ ایمان پلٹتا ہے تو اس کی کیفیت وہ نہیں ہوتی۔ اسی لیے میں نے جو آغاز میں آیتیں پڑھی یہی ہے کہ انسان ایمان کی حالت میں، ایمان کے باوجود مختلف قباحتوں میں مبتلا ہوتا ہے، تو اس کی کیفیت یہی ہے، ان الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا، کبھی وہ ایمان کی حالت میں، کبھی کفر کی حالت میں، کبھی ایمان کی حالت میں، کبھی کفر کی حالت میں، پھر بالآخر کیا ہوتا ہے، ثم ازدادوا کفرا، اللہ اس کے کفر کو زیادہ کرتے ہیں، پھر اس کا ایمان اس کے پاس نہیں رہتا۔ لم یکن اللہ لیغفر لہم، پھر بعض اوقات انسان ایسی انتہاؤں تک پہنچتا ہے کہ اللہ اس کو معاف نہیں کرتے، وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلًا، اور نہ اس کے لیے ہدایت کا رستہ باقی رہتا ہے۔ اس لیے ایک فتنے کے زمانے میں جب ہم سب لوگ
ایسی کیفیات میں مبتلا ہیں کہ نیکی کے ذرائع بہت کم، برائی کے ذرائع بہت زیادہ۔ ایسے حالات میں ہر مسلمان کو اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ اگر ہمارا ایمان قائم رہا تو ہمیں اللہ کے حضور کامیابی کی امید ہو سکتی ہے۔ اگر خدا نخواستہ ایمان چھن گیا، جس طرح کہ میں نے کتنی باتیں عرض کی ہے کہ اللہ رب العزت نے واضح طور پہ فرما دیا سورۃ یوسف کے اندر، وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ۔ اکثر لوگ جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں ایماندار نہیں ہوتے، بلکہ وہ شرک جیسی گندگی میں مبتلا ہوتے ہیں۔ اور میرے بھائیو، شرک ایک ایسی غلاظت ہے جو انسان گناہ سمجھ کے نہیں کرتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق خبردار کرتے ہوئے کہا تھا، ایھا الناس اتقوا ھذا الشرک فانہ اخفی من دبیب النمل۔ اس شرک سے بچ کے رہنا، کیونکہ انسان کے اندر یہ اس طرح داخل ہوتا ہے جس طرح چیونٹی۔ صحابہ تو گھبرا گئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ حساس مسئلہ ہے، یہ انسان کو برباد بھی کر دیتا ہے اور یہ اس کے داخل ہونے کا احساس بھی نہیں ہوتا، تو پھر آپ نے فرمایا صبح شام اللہ سے پناہ طلب کیا کرو۔ اے اللہ، ایسے شرک سے تیری پناہ چاہتے ہیں جو جان بوجھ کے کریں، اور ایسے شرک سے بھی تیری پناہ چاہتے ہیں جو غلطی سے ہم سے ہو جائے۔ اور میرے عزیز بھائیوں، اللہ رب العزت ہر انسان کو جو اسلام کا دعوے دار ہے، جو ایمان کا دعوے دار ہے، اللہ اسے مخاطب ہو کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے ایمان کے دعوے داروں صحیح ایماندار بنو۔ صحیح ایمان کیا ہے؟ حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ، یہ حضرت علی کے بڑی بھائی تھے، نبی کریم سے عرض کیا انہوں نے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوئی مختصر سی بات بتائیں، مجھے کی اور بات پوچھنے کی ضرورت نہ رہے۔ تو نبی کریم نے فرمایا قل ربنا اللہ ثم استقم، کہ میرا رب اللہ ہے، جو وہ کہے گا میں مانوں گا، پھر اس پہ جم جا، پھر کامیاب ہو جائے گا۔ تو میرے بھائیوں، صرف رب کو، اللہ کو اپنا رب کہہ لینا کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے ہر حکم کی تعمیل کرنا، اس کا نام ایمان ہے۔ ائمہ مفسرین نے لکھا ہے ایمان 3 چیزوں کے بعد مکمل ہوتا ہے۔ پہلی چیز ہر انسان کے پاس ہے، وہ ہے اقرار باللسان، زبان سے اقرار کرنا، یہ ہم سب کرتے ہیں۔ نمبر 2 وتصدیق بالقلب، انسان اپنے دل کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کی ہر بات کو سچ جانے۔ یہ دوسرے سٹیپ میں آ کے ہم بہت کم لوگ رہ جاتے ہیں۔ اور تیسرا سٹیپ ایسے ہے کہ جس میں ہم اکثر و بیشتر فیل ہو جاتے ہیں، وہ ہے عمل بالجوارح، اپنے اعضاء کے ساتھ عمل کر کے دکھاؤ۔ زبان سے جس بات کا اقرار کرتے ہو، تمہارا دل جس بات کو سچا سمجھتا ہے، اور پھر اس کے بعد عمل کر کے دکھاؤ کہ جو تم کہتے ہو اس کے مطابق چلتے بھی ہو۔ اللہ کو وہ بندہ بہت برا لگتا ہے۔ اللہ اہل ایمان کو مخاطب کر کے کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان کے دعوے دارو، وہ بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو؟ اب جو عمل کرنا نہیں ہے اس کو کہنا نہیں چاہیے، تو اگر ایک انسان کہتا ہے تو اس کے اوپر لازم ہے کہ وہ کرے،
کیونکہ کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، اللہ کہتے ہیں مجھے سب سے زیادہ جو بات ناپسند ہے وہ یہ ہے کہ تم جو کہو وہ کرو نہ۔ تو اس لیے میرے عزیز بھائیو، آج کی مجلس میں نے جو آپ کے سامنے عرض کی ہے، میرے اور آپ کے لیے سبق یہ ہے کہ جس طرح فتنوں کے زمانے میں انسان اپنے مال اور اولاد کی حفاظت اور اس میں بڑا حساس ہوتا ہے، آج اس دور میں مجھے اور آپ کو اپنے ایمان کی حفاظت کی اشد ضرورت ہے، اور ہمیں اپنا ایمان کسی کو تلوانے، کسی کے سامنے رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے یہ ترازو ہمیں خود دیا ہے، ہم خود دیکھیں کہ ہم ایمان کی کس کیفیت میں ہیں۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم، یہ ترازو دیا ہے اللہ نے کہ ایماندار وہ ہیں جب اللہ کی نصیحت، اس کا ذکر کیا جاتا ہے ان کے دل ڈر جاتے ہیں، جب قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے زادتہم ایمانا، ان کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے۔ وعلی ربہم یتوکلون، ایماندار کی سب سے بڑی صفت یہ ہے کہ وہ صرف اپنے رب پہ توکل کرتا ہے۔ جب انسان کا اپنے رب پہ توکل ہو تو اللہ کہتے ہیں وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو صرف مجھ پہ بھروسہ کرے گا میں اس کے لیے کافی ہو جائیں گا۔ تو اللہ ہمیں اپنی ذات پہ بھروسے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اللہ رب العزت جو ہے وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، پھر اللہ فرماتے ہیں ایماندار کو دیکھنا ہے تو اس میں یہ صفات دیکھو، الذین یقیمون الصلاۃ، ایمان کی علامت ہے کہ وہ نمازی ہوتا ہے۔ جس شخص کی زندگی میں نماز نہیں وہ ایمان کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ الذین یقیمون الصلاۃ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، وہ لوگوں کا مال نہیں چھینتا بلکہ جو اللہ نے اسے دیا ہے اس میں سے خرچ کرتا ہے۔ اس کی نظر لوگوں کی پاکٹوں پہ نہیں ہوتی بلکہ جو اس کے پاس ہے وہ اسے اللہ کے رستے میں خرچ کرتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں جس کے اندر یہ صفات دیکھو اولئک ھم المؤمنون حقا، یہی سچا مومن ہے۔ لہم درجات عند ربہم، ان کے درجات، ان کے بدلے ان کے رب کے پاس ہیں۔ ومغفرۃ، مغفرت ہے۔ ورزق کریم، اللہ نے ان کے لیے بڑی عزت والی روزیاں بنائی ہیں۔ تو اس ایمان کی وجہ سے دنیا اور آخرت کی عزتیں، روزیاں اور اللہ کا پیار اور شرف ہے۔ اگر ہم اس کی حفاظت کر لیں، اللہ رب العزت ایمان کی حفاظت میں ہماری مدد فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔